अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्क और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। बुज़दिल इसराइल ने गज़ा में सच लिखने और सच दिखाने वाले बहादुर सहाफ़ियों को रात की तारीकी में निशाना बनाकर अपनी बर्बरियत का एक और सियाह बाब रक़म कर दिया है। इतवार की शब गज़ा शहर में गज़ा का सच दिखाने वाली कई आवाज़ें बैक वक्त खामोश हो गई। इसराइली फ़ौज ने अशिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स से सामने सहाफ़ियों के आर्जी कैंप पर बराह रास्त बमबारी करके अल जज़ीरा के नुमाइंदे अनस शरीफ, मोहम्मद क़रेक़ा, फ़ोटो जर्नलिस्ट इब्राहिम ज़ाहिर, मोमिन अलेवा और असिस्टेंट फ़ोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद नौफिल को शहीद कर दिया। यह हमला उस वक्त किया गया जब चंद घंटे कबल ही नेतन्याहू आलमी मीडिया पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा था कि वो एल्गोरिदम की वजह से प्रोपेगेंडा वॉर में नाकाम हो रहा है और तरह तरह की बातें वो कर रहा था। 2 बरस से जारी इसराइली नस्ल कुशी में अल जज़ीरा के नुमाइंदे अनस जमाल अश-शरीफ वो नाम हैं जो दुनिया भर के न्यूज़ बुलेटिन में गूंजते रहे। एक ऐसे निडर सहाफ़ी के तौर पर जिसने मुहासरे और बमबारी के बीच से सच्चाई दुनिया के सामने रखी, भूख और कत्ल आम के मनाजिर को दस्तावेज़ी शक्ल दी और इसराइल के झूठे बयानिए को तोड़ दिया। लेकिन काबिद इसराइल को यह आवाज़ बर्दाश्त नहीं हुई। फ़ौज ने बारहा अनस शरीफ पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा चलाया, उन्हें मुसल्लह गिरोहों से जोड़ने की कोशिश की, जिसे उन्होंने हर मरतबा दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया और आखिरकार कल रात उन्हें निशाना बनाया गया और उसमें उनकी मौत वाक़ हो गई। अनस शरीफ 2018 में भी इसराइली गोलियों का निशाना बने। 2023 में उनके वालिद शहीद कर दिए गए, मगर उन्होंने रिपोर्टिंग का सिलसिला जारी रखा। मोहम्मद क़रेक़ा, जो कि एक और उनके साथी थे, उन्होंने अपनी वालिदा को पिछले साल इसराइली बमबारी में खो दिया था, मगर इंसानी हकूक़ और सहाफ़त का रिश्ता उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। अनस शरीफ जानते थे कि वो निशाने पर हैं, इसलिए उन्होंने एक पैगाम पहले ही लिख रखा था कि जब भी इसराइल उन्हें निशाना बनाए तो यह पैगाम दुनिया तक पहुँचाया जाए। उन्होंने अपने आखिरी पैगाम में यही बात कही कि मैंने सच को उसकी असल हालत में पहुंचाया है ताकि अल्लाह उन लोगों के ख़िलाफ़ गवाह हो जो हमारे कत्ल पर खामोश रहे। गज़ा को मत भूलो, ये था उनका आखिरी पैगाम। अनस शरीफ और उनके साथी अपनी जान हथेली पर रखकर फ़लस्तीन की हकीकत दुनिया तक पहुँचाते रहे। आज उन्हें खामोश कर दिया गया, मगर उनकी गवाही और खून मसले फ़लस्तीन में मज़ीद जान डाल गया। हकीकत यह है कि अनस शरीफ हो या मोहम्मद क़रेक़ा हो या जितने भी सहाफ़ी मारे गए और मारे जा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी जान हथेली पर रखकर गज़ा के अलमिये को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, झूठे प्रोपेगेंडे को चैलेंज कर रहे हैं और हर ख़तरे के बावजूद अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। गज़ा के मीडिया ऑफिस ने उसे पेशगी मनसूबाबंदी के तहत जंगी जुर्म करार दिया है और बताया है कि इस नस्ल कुशी में अब तक 237 सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। बयान में कहा गया है कि इसराइल का मकसद सच्चाई को दफन करना है और फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ अपने जराइम को छुपाना है, जबकि अमेरिका और उसके इत्तेहादी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। यूपी के ज़िले फ़तेहपुर में सदियों पुराना मकबरा, जो कि सरकारी रिकॉर्ड में नवाब अब्दुल समद मकबरे के नाम से दर्ज है, हिंदुत्व इंतहा पसंदों ने उसे तोड़ फोड़ का शिकार बनाया। इतवार को हज़ारों शिद्दत पसंद कारकुन पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसे, ज़बरदस्ती वहां पूजा पाठ किया और भगवा झंडा लहरा दिया। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब हिंदुत्व तंजीमों ने पहले ही 11 अगस्त से सुंदरीकरण के नाम पर इजाज़त मांगी थी और खुलेआम पूजा का ऐलान किया था। यानी कि पुलिस और इंतज़ामिया को इस बात का पेशगी इल्म था, मगर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। दूसरी बैरिकेडिंग पर रस्मी मुज़ाहमत के बाद मकबरा सील कर दिया गया, लेकिन असल सवाल यही बाकी है कि हमला होने ही आखिर क्यों दिया गया। ये वाक़या इस बात का सबूत है कि हिंदुत्व इंतहा पसंदों को लगाम देने के बजाय सरकारी सरपरस्ती और सियासी पुष्टपनाही हासिल है, और यही वजह है कि इस तरह समाज में खौफ और इंतशार फैलाने, खुलेआम अपनी तखरीबी कार्रवाइयों को अंजाम देने की उन्हें इजाज़त है, और इसी वजह से इस तरह के वाक़यात जो है वो पेश आ रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो। ऑनलाइन और नकद लेन देन में ज़रा सी लापरवाही आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। महाराष्ट्र के कुर्ला में एक ऐसा नया फ्रॉड सामने आया है जिसमें एक
شہری نہ صرف 50,000 روپے سے ہاتھ دھو بیٹھا بلکہ اس کے ساتھ جڑے مزید 2 افراد کے بینک اکاؤنٹ بھی جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں۔ گھاٹکوپر کے جاوید نے 12 جولائی کو کرلا میں اس بینک کے ATM میں 50,000 جمع کرانے کی کوشش کی۔ اس دوران ایک شخص انہیں ملا اور اس نے کہا کہ اسے اسپتال میں ایک فوری رقم جمع کرانی ہے، اور اس طرح کا بہانہ اس نے بنایا اور کہا کہ وہ اتنی ہی رقم فوراً اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے گا اور اس کے بدلے وہ جو اکاؤنٹ میں پیسے ڈالنے جا رہے ہیں وہ پیسے جو ہے وہ انہیں دے دے۔ پیسے اکاؤنٹ میں آتے ہی جاوید نے اطمینان سے اسے نقد رقم بھی دے دی، لیکن یہ اطمینان جو ہے وہ صرف 2 دن تک رہا، کیونکہ اس کے بعد اسے پتہ چلا کہ جو اکاؤنٹ میں رقم آئی تھی وہ دھوکہ دہی کی تھی، اور اس کے بعد بینک نے فوراً ان کا اکاؤنٹ منجمد کر دیا۔ مزید اس کے ساتھ جاوید کے ساتھ جو ہے اس کے رقم میں سے جو پیسے اس نے 2 اور افراد کو آن لائن بھیجے تھے ان کے اکاؤنٹ بھی جو ہے اب بند ہو گئے۔ پولیس نے بھی اس معاملے میں شکایت لینے سے انکار کر دیا ہے اور صرف آن لائن شکایت درج کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ یاد رکھیں، رقم اکاؤنٹ میں آنے کا میسج اس کے جائز ہونے کی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ پیسے غیر قانونی ذرائع سے بھی آ سکتے ہیں، اور ایک بار اگر آپ پھنس گئے تو نہ صرف پیسے ہی جائیں گے بلکہ قانونی مشکلات وہ بھی الگ ہوں گی۔ ہوشیار رہیں ورنہ کل آپ کو بھی جو ہے وہ پچھتانا پڑ سکتا ہے۔ CAA مخالف مہم اور انسانی حقوق کے کارکن خالد سیفی جو کہ 5 سال سے UAPA کے تحت جیل میں ہیں، ان کو دہلی کی کڑکڑڈوما عدالت نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 10 دن کی عبوری ضمانت دے دی ہے۔ یہ ریلیف ان کے چھوٹے بیٹے کی ناساز صحت کے باعث انہیں دی گئی ہے، جو کہ گزشتہ ہفتے سے اسپتال میں داخل ہے۔ سیفی 8 اگست کو تہاڑ جیل سے رہا ہو کر سیدھے اپنے بیٹے سے ملنے گئے۔ سیفی پر دہلی فسادات کے دوران بدامنی بھڑکانے کا الزام ہے، تاہم وہ اسے CAA مخالف پرامن احتجاج میں شرکت کی سزا قرار دیتے ہیں، اور یہ بات سبھی کو معلوم ہے۔ اور اسی مقدمے میں عمر خالد اور دیگر کارکنان بھی جو ہے وہ جیل میں بند ہیں۔ ان کی مستقل ضمانت کی درخواست پر دہلی ہائی کورٹ کا فیصلہ زیر التوا بھی ہے۔ یہ عبوری ضمانت ایک انسانی ہمدردی کا قدم ہے، مگر اس کیس کے طویل التوا اور UAPA کے تحت طویل قید پر انسانی حقوق کے حلقوں میں شدید سوالات جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں۔ 21 جولائی کو نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے صحت وجوہات بتا کر اچانک استعفیٰ دے دیا تھا، مگر اس کے بعد سے وہ عوامی طور پر نظر نہیں آ رہے۔ شیو سینا کے سنجے راوت نے وزیر داخلہ امت شاہ کو خط لکھ کر ان کے لاپتہ ہونے پر سوال اٹھائے ہیں اور خبردار کیا ہے کہ اگر حکومت نے سچائی نہیں بتائی تو سپریم کورٹ میں ایک عرضی دائر کر دی جائے گی۔ گزشتہ روز کانگریس کے سینئر رہنما اور راجیہ سبھا MP کپل سبل نے بھی دھنکڑ کے اچانک منظر سے غائب ہونے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت کو فوراً عوام کو بتانا چاہیے کہ سابق نائب صدر آخر ہیں کہاں اور کس حال میں ہیں۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ یہ BJP حکومت کی شفافیت پر سنجیدہ سوال ہے، کیونکہ جو شخص استعفے کے دن تک راجیہ سبھا چلا رہا تھا وہ اچانک منظر سے غائب کیسے ہو جاتا ہے، اور انہوں نے اسے جمہوریت کے لیے خطرناک اشارہ بھی قرار دیا ہے۔ بہار میں ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی یعنی کہ SIR محض ایک تکنیکی عمل نہیں رہ گیا ہے، بلکہ اب یہ جمہوری شفافیت کا کڑا امتحان بن چکا ہے۔ SIR عمل میں گڑبڑی کی شکایات اور الیکشن کمیشن کے رویے کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے اپنا احتجاج شروع کر دیا ہے، اور گزشتہ دنوں جو راہل گاندھی نے ایکسپوزے کیا تھا اس کے بعد سے لگاتار الیکشن کمیشن پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں۔ آج تقریباً 300 اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ نے مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے دفتر کی طرف مارچ کرنا شروع کر دیا، لیکن انہیں روک دیا گیا۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی کی قیادت میں یہ مارچ شروع ہوا، مگر پولیس نے راستے میں ہی انہیں روک دیا۔ اس دوران SP سربراہ اکھلیش یادو کی ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ بیریکیڈنگ پھلانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ہم جنتا کا ووٹ بچانے کے لیے کود رہے ہیں، جنتا کا ووٹ بچے اس لیے میں چناؤ آیوگ آیا ہوں۔ کم سے کم چناؤ آیوگ ان پہ کارروائی کرے۔ ہنگامہ، نعرے بازی اور دھرنے کے بیچ ترنمول کانگریس کی 2 MPs خواتین جو MPs ہیں وہ بے ہوش بھی ہو گئی، جن میں سے دونوں کو جو ہے جن میں سے ایک کو جو ہے وہ اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ متعدد اپوزیشن رہنماؤں کو، جن میں راہل گاندھی ہیں، کانگریس صدر کھرگے ہیں، جے رام رمیش اور کئی رہنماؤں کو جو ہے وہ پولیس نے حراست میں بھی لیا ہے۔ اور یہ جو لڑائی ہے یہ راجنیتک نہیں ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کی لڑائی ہے، کانسٹیٹیوشن کو بچانے کی لڑائی ہے، 1 مین 1 ووٹ کی لڑائی ہے۔ اسی لیے ہمیں صاف پیور ووٹر لسٹ چاہیے۔ اپوزیشن اراکین
اپنا احتجاج درج کراتے ہوئے، نعرہ بازی کرتے ہوئے اور پوسٹر اٹھاتے ہوئے الیکشن کمیشن کے دفتر جا رہے تھے، لیکن انہیں جو ہے اس دوران حراست میں لیا گیا۔ اس دوران راہل گاندھی نے حراست میں جاتے ہوئے کہا کہ یہ لڑائی سیاسی نہیں ہے بلکہ آئین کو بچانے کی ہے اور سچ پورے ملک کے سامنے ہے۔ کانگریس صدر کھرگے نے کہا کہ بی جے پی کی بزدل آمریت نہیں چلے گی اور عوام کے ووٹ کے حق کے تحفظ کی جنگ جاری رہے گی۔ کل رات ترووننتھاپورم سے دہلی آنے والی ایئر انڈیا کی پرواز میں سوار مسافروں کو ایک ہولناک تجربہ ہوا ہے جب طیارے میں تکنیکی خرابی اور خراب موسم کی وجہ سے اسے چنئی کی طرف موڑ دیا گیا۔ اس فلائٹ میں کانگریس کے سینئر رہنما کے سی وینو گوپال اور دیگر اراکین پارلیمنٹ بھی سوار تھے۔ وینو گوپال کے مطابق ٹیک آف کے کچھ دیر بعد شدید ٹربولنس ہوئی اور تقریباً 1 گھنٹے بعد پائلٹ نے سگنل میں خرابی کی اطلاع دے دی۔ طیارہ 2 گھنٹے تک لینڈنگ کلیئرنس کے انتظار میں فضا میں ہی رہا۔ پہلی لینڈنگ کی کوشش کے دوران ایک خطرناک لمحہ بھی آیا جس میں پائلٹ نے مہارت سے طیارے کو دوبارہ اوپر لے جا کر دوسری کوشش میں بحفاظت اتار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسافروں کی حفاظت صرف قسمت پر نہیں چھوڑی جا سکتی اور واقعی کی فوری تحقیقات اور جواب دہی طے کرنے کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ تو ناظرین خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔